السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انعم علینا نعمه ظاہرة وباطنة، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 594 سورہ انعام کی آیت نمبر 152 کی تشریح کی جائے گی۔ 152 سب سے پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتیم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور تم قریب مت ہو، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی، اس طریقے سے کے ساتھ کہ ہی احسن، جو بہترین ہو، حتی یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی پختگی کو، وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، الکیل، ناپ، والمیزان، اور توپ، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے، نفساً، کسی نفس کو، الا مگر وسعها، اس کی طاقت کے مطابق ہی۔ وَإِذَا، اور جب تم کہو، فَاعْدِلُوا، تو انصاف سے کام لو، ولو، اگرچہ کہ کانا وہ ہو، ذا قربا، قریبی ہی، وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا عہد، اوفو، تم پورا کرو، ذالکم، یہ وصاکم، اللہ نے تمہیں وصیت کی بھی اس کی، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ ترجمہ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں، 6 ہدایات گویا دی گئی ہیں۔ پہلی بات کہی گئی کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ اور دوسری بات، ناپ اور تول انسان کے ساتھ پورا کیا کرو۔ تیسری بات، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ اور چوتھی بات، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پانچویں بات، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ چھٹویں بات، ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بزرگان محترم، اس آیت میں جو سب سے پہلی بات کی گئی، سب سے پہلی ہدایت جو دی گئی ایمان والوں کو، وہ یہ کہ یتیم کا جو مال ہے وہ مال معقول طریقے سے استعمال کیا ہے۔ یتیم کے مال میں خرد برد کرنا، یتیم کا مال اگر ہماری سرپرستی میں ہے تو اس کو بے جائے استعمال کرنا، اس کا حق مارنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یتیم کے مال کے قریب بہتر طریقے سے اس کے قریب جانا چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ جانا چاہیے۔ بھائی کا انتقال ہوا، اس نے اپنی پیچھے اولاد چھوڑی، اور بھائی نے بہت کچھ جائیداد چھوڑی، اور بھائی نے اس کے بچوں کو اپنی سرپرستی میں لیا اور اس کا مال ہڑپ کرنے لگا، نہ جائز۔ یتیم کے مال کو معقول طریقے سے اس کا مال استعمال کرنا چاہیے، اس کو صحیح طریقے سے، تاکہ اس کا حق جو ہے پامال نہ۔ اور
یہاں تک کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم جوانی تک پہنچ جائے. جب یتیم جوانی تک پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اس لیے کہ اس کے اندر اب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ اپنا مال خود صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. بچپن تھا صحیح استعمال نہیں کر پاتا تھا، اب تو جوان ہو گیا، دے دو اس کو، وہ اس کا مال ہے، اس کی وراثت کا حصہ ہے، اس کا حق ہے. اور دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ ہے ناپ اور تول، کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، ڈنڈی مت مار. گزری ہوئی قوموں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ تھی. قوم شعیب کے بارے میں تو صاف ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ڈنڈی مارا کرتی تھی. کسی چیز کو تول کر اور ناپ کر لینا ہوتا تو پورا پورا تولتی تھی، اور جب دینے کی باری آتی تھی کسی کو ناپ تول کر دینا ہوتا تو ڈنڈی مارتی. منع کیا گیا ہے. احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناپ تول کرنے والوں سے کہ بلا شبہ تم لوگ ایسی دو چیزوں میں مبتلا کیے گئے ہو جن کے بارے میں تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں. مطلب یہ کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. اس حرکت بد کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب آ چکا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جس قوم میں خیانت کا رواج ہو جائے اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، اور جس قوم میں زنا کاری پھیل جائے ان میں موت زیادہ ہوگی، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کا رزق منقطع ہو جائے گا، برکت ختم ہوگی، اور جو لوگ ناحق فیصلے کریں ان میں قتل و خون عام ہو جائے گا، اور جو لوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے ان پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے، ان پر دشمن مسلط کیے جائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ایمان لا کر کہ ہم اس کے احکامات کی پابندی کریں گے، حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، اس کے حکموں کی پابندی کریں گے. ہم نے نہیں کیا، اللہ نے دشمن کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر. یہ احادیث میں موجود ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اہم بات بتاتے ہیں کہ یہ جو احکامات شرعی بیان کیے جا رہے ہیں، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات انسان کی طاقت کے بقدر ہے. یعنی کہ انسان کی طاقت سے زیادہ اس کے پر بوجھ ڈالا گیا. لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی بھی حکم کا مکلف انسان کو اسی وقت اتنا ہی بناتے جتنا کہ وہ طاقت کو اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات بتائی وہ اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ کہ تمہارا جو ہے زد میں آنے والا تمہارا رشتہ داری. جب کوئی بات کہیں فیصلے کی، یہ مت دیکھو کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اگر میں یہ بات کہوں گا، حق بات کہوں گا تو میرے رشتہ دار کا جو ہے حق مارا جائے گا، یا یہ کہ اس کو تکلیف ہوگی، اس پر زد میں آئے گا. نہیں، انصاف کی بات کہو، چاہے اس کی زد میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ جائے. کسی کو مت دیکھو، اللہ کا حکم ہے یہ. اور پھر اس کے بعد اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ سے ہم نے عالم ارواح میں عہد کیا ہم اس کے بندے ہیں، اس کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے. وہ جن چیزوں کے کھانے کو کا حکم دے گا کھائیں گے، جن چیزوں کے استعمال کرنے سے روکے گا رکیں گے. عہد کو پورا کرو اللہ کے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اللہ نے یہ تم کو نصیحت اس لیے کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی دی گئی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.